ابھی وہ ٹرمپ کا ایک رات پہلے وہ سویلائزیشن ختم کرنے کے چکر میں تھا. جب وہ ادھر سے آگے سے آنکھیں آئیں تو یہ تو ڈیڈ لائن وغیرہ تو بعد کی چیز تھی. پہلے وہ اعلان کر چکے تھے کہ نیوک استعمال نہیں کریں گے. جو اسرائیل نے اس جنگ بندی کی شرائط دی تھی امریکہ کی طرف سے بھی آئی تھی, بیلسٹک میزائل ہیں ان کی حد کو 500 کلومیٹر سے کم کر دے گا. اسرائیل یہ چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ نہتے کر کے مجھے دو, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے, ان کی کوئی گورنمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. اسرائیل کو پچھلے 75 سال میں جس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا اسے اس خطے میں ایک تھانے داری کا رول مل چکا تھا. جیسے باڑا ہوتا ہے نا, اس میں آپ ایسے مجھے ملے میں ان کو شکار کروں, جیسے غزہ میں کیا, جیسے اب لبنان میں کر رہے ہیں. یو اے ای کا جو سیف ہیون کا ایک پورا انہوں نے کانسیپٹ بنایا ہے, تو اگر ایران بچ گیا تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے آپ کا مئی, جس میں آپ نے جنگ لڑی ہے. تب پتہ چلا جی آپ تو کچھ چیزیں, آپ اگر 3 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا تھا پاکستان. ایران بھی آپ کو دھمکیاں لگاتا تھا, افغانستان بھی آپ کے مقابلے میں تگڑا تھا. مجھے خطرہ ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کے بجائے کہ افغانستان کے ساتھ نہ ڈیل کریں. ابھی بھی اسرائیل کی طرف سے ایک بیان آیا ہے, ہم اس جنگ بندی کو تب تسلیم کریں گے اگر حزب اللہ بفر زون بنانے کو تیار ہو جائے. اب پاکستان کی جو پوزیشن بنی ہے نا سفارتی, اس پوزیشن کو استعمال کر کے ہم غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کا مقدمہ بھی لڑیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. تذکرہ و تبصرہ میں جو سب سے بڑا موضوع اور جو موضوع پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ہائی لائٹ ہوا ہے اور نظریں پاکستان پہ ہیں, ہمارا موضوع بھی آج وہی ہوگا اور اس پہ بات چیت کریں گے. کافی ڈسکشنز پہلے بھی ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ابھرتا کردار ہے ہمیں نظر آ رہا تھا, اور کئی دفعہ تو ایسا لگتا تھا کہ دیوانے کی بھڑک ہے, لیکن ہمارے فورم پہ, ہمارے پلیٹ فارم پہ یہ باتیں, امید کی باتیں اور پازیٹیوٹی کی باتیں ہمیشہ سے جاری رہیں. لیکن پاکستان کی خاموش سفارتکاری نے جو کردار ادا کیا وہ ساری دنیا کے لیے بڑا حیران کن تھا, اور خاص طور پہ جو سپر پاورز ہیں, بڑی پاورز ہیں, انہوں نے جس طریقے سے اس کو سراہا اور پاکستان کی حیثیت, بلکہ اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی حیثیت خود بنوائی ہے. یہ حالات کیسے جا رہے ہیں, میڈیشنز کی کیا باتیں ہو رہی ہیں, اور پاکستان کا کردار میں پاکستان جو ہے اس میں کیسے جو ہے وہ فٹ ان ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں آج کریں گے. خالد صاحب نے سفر پہ جانا تھا تو ہم نے خالد صاحب کو کوئکلی قابو کیا ہے کہ سفر سے جانے سے پہلے یہ پروگرام ضرور کریں. ہمارے ناظرین کی جو ہے وہ بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ خالد صاحب جو ہے جلدی آیا کریں اور پروگرام کیا کریں. تو ہمارے ساتھ خالد محمود عباسی صاحب بھی ہوں گے اور ساتھ مہتاب عزیز بھائی بھی ہیں. مہتاب عزیز بھائی, سٹارٹ آپ سے ہی کرتا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو سفارتکاری تھی, اور بیک اینڈ پہ تو ہم نے ڈسکشن کیا, چل تو رہی تھی, پہلے بھی ہوئی تھی بات, لیکن جس طریقے سے ابھی جو ہے وہ پاکستان ایک بڑی اہم پوزیشن پہ آیا اور ایک بہت بڑی جنگ جو ہے مطلب پاکستان نے اپنے کردار کے ساتھ وہ رکوائی ہے, تو یہ ہوا کیا؟ کیونکہ مطلب خبریں تو تھیں لیکن اچانک یہ پوری رات کا معاملہ رہا, لیکن رات سے پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں, اور ذرا ان کے واقعاتی چیزوں کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں, پھر ہم خالد صاحب سے بھی تجزیہ لیتے ہیں ان کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق بھائی, ایک تو چیز میں پہلے بتا دوں کہ میں کشمیر میں تھا 2 دن, اور بڑی مزے کی بات یہ ہوئی کہ آپ نے کہا جنگ کی ڈر سے نہ چلے گئے کشمیر کے ادھر جا کے پناہ لے, تو وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں آتا. ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہ چاہے حکومت کی مہربانی ہے یا کمپنیز کا ہے یا ہر ایک دوسرے کو بلیم کرتا ہے, یہ پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہے, لیکن بہرحال وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ہوا ایسے کہ اچانک صبح کا ٹائم فجر پڑھ کے تو اٹھے ہی تھے, تو مجھے ایک کال آئی لوکل نمبر سے, تو میں نے اٹھایا تو ایک چینل کی کال تھی. اس نے کہا جنگ بندی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر تجزیہ چاہیے. میں نے کہا اچھا جنگ بندی ہو گئی ہے؟ کہتا جی آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. تو صورتحال یہ رہی کہ ذرا ڈسکنیکٹ رہے اس پورے اس کے اندر, اور یہ چیز بھی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ملک کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے چیزوں کا. آج 21ویں صدی کا جو ہے وہ جو پہلا ربع تھا وہ ہم گزار چکے ہیں, لیکن وہاں پہ ابھی بھی انٹرنیٹ میسر نہیں ہے, وہاں پہ آن لائن ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ چیز بھی ہم پہلے جو ہے نا یہاں سے ہم نے وہ جو بلڈ کرنا ہے کہ پاکستان ایک بڑی طاقت بننے جا رہا ہے, تو خدا را نیٹ کی طرف توجہ کرو, نیٹ کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. پی ٹی اے اور جو بھی ذمہ داران ہیں انہیں اس بات کے اوپر بھی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ جو چیز تھی, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنگ جس طریقے سے شروع ہوئی تھی, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت مذاکرات چل رہے تھے, اور مذاکرات کے اندر چیزیں خاصی حد تک طے پا گئی تھیں, تو اسرائیل نے حملہ کر دیا. اور اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ یہ جنگ کسی طریقے سے رکے نہ, یہاں تک کہ ایران تباہ ہو جائے. ایران ظاہر اس کے لیے سب سے بڑا تھریٹ تھا اس خطے کے اندر, اور
اس کا جو گیم پلان تھا اس کو الٹنے میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے. پاکستان نے اس جنگ کو رکوا کے جو اسرائیل چاہتا تھا اس پورے کے پورے عمل کو ریورس کر دیا ہے. کل کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اسرائیل چاہتا کیا تھا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے امریکہ کے ساتھ نہیں. دیکھیں امریکہ کے ساتھ تو نہیں تھے. امریکہ کے ساتھ تو جو معاملات تھے وہ تو حل ہو گئے تھے. امریکہ کے ساتھ وہ تو دیکھیں عمان کے وزیر خارجہ کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں کہ جو انہوں نے اوپنلی میڈیا کے سامنے کہا. ایون جو خود امریکی نمائندے تھے وٹکوف ان کے اوپر دیکھیں, اور جو اس کے بعد جنیوا کے لیے جو ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ کے جو ایجنڈا سیٹ ہو گیا تھا, تو اس کے بعد تو امریکہ کو کوئی معاملہ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کا تو بنیادی مسئلہ ایران کے جو نیوکلیر پروگرام تھا اس کو سیکیور کرنا تھا کہ وہ نہ ہو. تو اس حوالے سے چیزیں ساری طے پا گئی تھی. اس کے بعد کی جو حملہ تھا وہ تو اسرائیل کا تھا, اور اسرائیل یہ چاہتا ہے, دیکھیں جو اسرائیل نے اس جنگ بندی کی شرائط دی تھی امریکہ کی طرف سے بھی آئی تھی, اور وہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ وہ اسرائیلی شرائط ہے. اس میں سے ایک یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنے جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کی حد کو 500 کلومیٹر سے کم کر دے گا. یعنی کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اسرائیل کو 1300 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے ایران سے. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عرب ممالک سب کے اوپر اسرائیل کے میزائل آئیں, انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسرائیل اس رینج سے باہر چلا جائے تو باقی سب ان کے لیے ٹھیک ہے. جس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ اسرائیل کو پچھلے 75 سال میں جس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا اسے اس خطے میں ایک تھانے داری کا رول مل چکا تھا. وہ جس ملک پہ چاہتا تھا اسے حملہ کر دیتا تھا, اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے کوئی ریٹیلیشن اس کے خلاف ہو سکتی ہے عسکری لیول کے اوپر. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو یہ عرب ممالک ہیں یہ جب اسلحے کی ڈیل کرتے تھے کبھی بھی امریکہ کے ساتھ, تو اس میں اسرائیل کا ویٹ کرنا ضروری ہوتا تھا کہ اسرائیل ڈیمانڈ جو ہے نا, اسرائیل اپروو کرے گا اس ڈیل کو تو وہ ڈیل ہوگی. ابھی F-35 کی ڈیل آپ کے سامنے ہے کہ امارات جیسے ملک کو, جس نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے امریکہ کی اس خطے کے اندر, اور اس خطے سے بیونڈ جا کے لیبیا کے اندر, سوڈان کے اندر سب کچھ کیا, لیکن اس کے لیے بھی F-35 کی ڈیل اس لیے نہیں مل سکی کہ ایران نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی عرب ملک کے پاس, حتیٰ کہ وہ UAE کیوں نہ ہو, اس کے پاس وہی اسلحہ ہو جو اسرائیل کے پاس بھی ہے. اور یہ چیز بھی کہی جاتی ہے کہ جو اسلحہ اسرائیل کو ملتا تھا عرب ممالک کو اس کا ڈاؤن گریڈڈ ورژن جو ہے نا اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے اسرائیل کو دیا جاتا تھا. تو ایران کی جو پوزیشن تھی وہ ایک مختلف تھی, اور اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ اس خطے سے ایران اگر ختم ہو جائے تو پھر اس کا پورے خلیج کے اندر کوئی مقابل نہیں رہتا. وہ اس پورے خلیج کو, اور اس کے بعد کے جو اس کے عزائم ہیں, چاہے وہ گریٹر اسرائیل کے عزائم ہوں, وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ فزیکلی اس علاقے کو کنٹرول کرے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس خطے کے اندر کوئی ایسی طاقت نہ ہو جو اسرائیل کو چیلنج کر سکتی ہو کسی بھی مینز میں, اس کے مقابل آ سکے. اور یہ تو کل بھی ہم نے دیکھا نا کہ جنگ بندی کے باوجود وہ شرارتیں لبنان کی طرف, اور یہ چیزیں جاری رہیں. تو میں خالد صاحب کی طرف آتا ہوں. سر مطلب یہ بات تو چلی ہے, پاکستان نے سفارتی کامیابی حاصل کر لی اور خبروں میں بھی آ گئے, بڑے وزرائے اعظم نے اور بڑے جو صدراء مملکت ہے انہوں نے جو ہے وہ پذیرائی بھی کر دی. لیکن اس میں مطلب ٹھیک ہے ہو گیا, مذاکرات بھی پاکستان نے ہوسٹ کر لیے, لیکن وہ سفارتی کامیابی مطلب اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں کامیابی میں, وہ کامیابی کیا حاصل ہوئی پاکستان کو, اس کا فائدہ عوام کو یا خود خطے کو, پاکستان کو بطور ملک قوم وہ کیا حاصل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خیر میں ایک بات تو میں کہنا چاہتا ہوں, اسرائیل کیا چاہتا تھا, آپ نے سوال کیا تھا نا, تو اسرائیل سمپلی کیا چاہتا ہے. اسرائیل وہ چاہتا ہوتا ہے جو جب بٹوارا ہوا تھا نا انڈیا پاکستان کا, تو حکومت کیا کرتی تھی, مسلمانوں سے ہتھیار لے لیتی تھی اور پھر سکھ آ کے قتل و غارت گری کرتے تھے. اسرائیل یہ چاہتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ نہتے کر کے مجھے دو, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے, ان کی کوئی گورنمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, کوئی حکومت بھی نہیں ہونا, کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے. یہ باڑے کی جیسے باڑا ہوتا ہے نا, اس میں آپ ایسے مجھے ملے میں ان کو شکار کروں, جیسے غزہ میں کیا, جیسے اب لبنان میں کر رہے ہیں. وہ باقی عرب کو بھی یہی کرنا چاہتا ہے, یہ اس کا ہدف تھا. تو چونکہ ایران کے پاس وہ تھا, میزائل تھے, یہ کچھ تھا, تو وہ ایران کو بھی اسی طرح عراق کی طرح امریکہ کے ذریعے سے بلڈوز کروانا چاہتا تھا, پھر اس نے وہ کرنا تھا جو وہ چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی, مطلب وہ سنجیاں گلیاں تو مرزا یار پھرے, مرزا یار پھرے. اچھا اب آ گئی دوسری بات یہ کہ جی پاکستان کو سفارتی کامیابی کیا حاصل ہوئی. یہ آپ اس کو اگر جب تک آپ کمپیریزن نہیں کریں گے نا, تو اس وقت تک یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے.
مطلب آپ ویسے دیکھیں دنیا کے اعتبار سے، گلوب کے اعتبار سے، تو پاکستان کوئی ملک نہیں ہے، انڈیا ملک، مطلب اس کا کوئی قصے کے طور پہ دیکھا جائے گا. وہ خود میں اور آپ اگر امریکہ میں بیٹھے ہوں تو پاکستان کو مطلب کیا ویٹ دیں گے؟ یہ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں تو اتنا ویٹ نظر آ رہا ہے نا. تو یعنی دنیا کے اس ٹوٹل آبادی میں پاکستان کو دیکھیں اور پھر انڈیا کے مقابلے میں دیکھیں، کچھ بھی نہیں. تو آپ اگر 3 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا تھا پاکستان؟ یعنی کوئی آپ کو، ایران بھی آپ کو دھمکیاں لگاتا تھا، صحیح، ٹھیک ہے، افغانستان بھی آپ کے مقابلے میں تگڑا تھا. اور مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ چاہے مجھے خطرہ ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کے بجائے کہیں افغانستان کے ساتھ نہ ڈیل کر لے. پاکستان اتنا آئسولیٹ اور کمزور ہو چکا ہے، آپ نے کس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، ورتھ دیکھنی ہوتی ہے. تو ہم اس پوزیشن میں کھڑے تھے، ٹینکوں میں ہمارے تیل نہیں تھا، تو دنیا بھی ہمارے مطلب کوئی، اور یہ 4 سال پرانی، زیادہ پرانی بات بھی نہیں، 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے، 1 سال پہلے. آج ہم اپریل میں بیٹھے ہوئے نا، 1 سال پہلے اسی جگہ پہ تھے جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے آپ کا مئی، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے جنگ لڑی ہے. تب پتہ چلا جی آپ تو کچھ چیزیں، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کا نئے دور کا آغاز ہوا ہے. اسی لیے تو ہم نے وہ خوشیاں منائی تھی. لوگ تو سمجھتے تھے کوئی فکس میچ ہے، لیکن وہ تاریخی لمحہ تھا پاکستان کے لیے. وہاں سے ایک نئے پاکستان کی شروعات ہوئی ہے. اس نئے پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہو. اس نئے پاکستان کی روشنی میں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی اور غیر معمولی بات نہیں ہوئی ہے جو ہوئی ہے. اس سے زیادہ اہم ہے، اہمیت اس سے زیادہ ہے، لیکن بنیاد وہ تھا. تو وہ طے ہو گیا تھا کہ جی اب اس خطے میں آپ کا ایک بنیادی رول ہوگا، کیونکہ وہ ورتھ آپ کے پاس ہے. اور یہ رول اصل میں جس کی خواہش انڈیا رکھتا تھا، یہ وہ رول ہے. اس نے کتنی اپنی نیوی بنائی تھی، یہ ساری کس لیے؟ انڈیا کو اپنی حفاظت کے لیے تو وہ نیوی نہیں چاہیے تھی. وہ نیوی اسے اس پورے خطے کو پر اپنا کنٹرول، تھانہ داری کے لیے، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا. وہ اسرائیل کے لیے جس تھانہ داری کی بات ہے، اسرائیل اصل میں اس کی وہ تھوڑی تھی نا آبادی، وہ اتنا اسٹریچ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ جو فطری اتحاد جو بنا ہوا تھا 9/11 کے بعد، انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ، تو اس اتحاد میں انڈیا کا یہ رول تھا. آسٹریلیا سے لے کے یہ بحر ہند سارا یہ اس نے دیکھنا تھا. تو لیکن یہ کہ وہ رول چلا گیا اس مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے اعتبار سے وہ رول چلا گیا پاکستان کے پاس. تو وہ آپ نے وہی رول پلے کیا، کوئی نئی بات تو نہیں بھائی. اس علاقے کو آپ نے ہی دیکھنا ہے، یہاں اتنا بڑا معاملہ ہو رہا ہے تو آپ نے وہ کردار ادا کرنا ہے، اور آپ نے کامیابی سے ادا کیا. اور اس کے بعد اب کیا ہے؟ اس کے بعد اب یہ ہے کہ جی پوری دنیا سے شکریہ کے پیغام آ رہے ہیں. ہمیں تو اس کی اندازہ ہی نہیں ہے نا. پورا یورپ جو ہے نا وہ پاکستان کو پریز کر رہا ہے. شہباز شریف، اٹلی کے کوئی سابق وزیر اعظم ہے، اس نے کہا بھائی شہباز شریف کو نوبل پرائز ملنا چاہیے امن کا. اب یہ وہ والا نوبل پرائز نہیں ہے جو ہم ٹرمپ کو دے رہے تھے. وہ تو ہم نے مطلب وہ مکھن لگانے کے لیے دے رہے تھے نا. وہ دینا تو یہ ایک جینین بات ہے کہ بھائی اسے ملنا چاہیے. پھر یہ کہ دنیا یہ تو ہمیں بھی نظر آیا نا کہ انہوں نے بھاگ دوڑ کتنی کی ہے. اچھا یہ وہ ہے جو سامنے نظر آتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سفارتکاری بغیر جو ہے نا طاقت کے نہیں ہوتی. کیا مطلب ہوتا تو ڈائلاگ نہیں، مطلب جب آپ بات کرتے ہیں نا کون بات کر رہا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی اس سفارتکاری کے پیچھے آپ کا مئی کھڑا تھا. اس سفارتکاری کے پیچھے آپ کی ایٹمی جو ہے نا وہ طاقت کھڑی تھی. اس سفارتکاری کے پیچھے آپ کی وہ ورتھ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کھڑی تھی. تب وہ سفارتکاری کرنے کی آپ کی پوزیشن بنی نا کہ آپ سعودی عرب کو ایک بات کہتے ہیں تو اس کا وزن ہوتا ہے، آپ قطر کو ایک بات کہتے ہیں اس کا وزن ہوتا ہے، آپ ایران کو ایک بات کہتے ہیں اس کا وزن ہوتا ہے. اور پھر اندر خانے پتہ نہیں آپ بہرحال ٹرمپ وہ شخصیت ہے کہ جو دنیا میں ہر بندہ اس سے گھبراتا ہے. آپ نے اسے اگر رام کیا ہے، چلے ٹیم کیا ہے، جو بھی کہیں، تو بہرحال وہ بھی اس سے زیادہ سر جو اس کا بغل بچہ اسرائیل ہے. اچھا اسرائیل کو بھی جو نیوٹرلائز کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل مطلب آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو آپ اگر کوئی ایسا کھیل کھیل رہے ہوں کہ جس سے اسرائیل کو اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہو جتنا کہ اسے ہو رہا ہے، تو وہ برداشت کرے گا. وہ چوں نہیں کر رہا، پاکستان کا نام بھی نہیں لے رہا. اگر رہا ہے جو سازشیں کر رہا ہے، کھل کے بات بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یا اس نے انڈیا کو آگے رکھا ہوا ہے. انڈیا بھی چپ. انڈیا کا وہ پریس ریلیز دیکھے نا جو اس نے، بیچارہ کوئی نہ حملہ کس نے کیا، ایگریسر کون ہے، جرم کس کا ہے، مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، صلح کس نے، کچھ نہیں. انڈیا نے بس وہ بہت اچھا امن ہو گیا، بہت اچھی خیر ہو گئی، یا بہت اچھا ٹھیک ہو گیا بھائی. یہ انڈیا کا جو ہے نا ان کا وہ آئے، بس انہوں نے خانہ پوری کا ایک وہ کر دیا. برا حال ہے انڈیا کا بھی.
ٹھیک ہے. ان کی وہ ایک جو ہمارا وہ ہوتا ہے نا ماں مر جانے والی, وہ تو وہ کیفیت ہے. یہ کم از کم 3 ملکوں کی تو سامنے سامنے ہے, انڈیا اور وہ اسرائیل اور ایک امارات. تو یہ حاصل کیا جی. اگر آپ کو اسے کچھ سمجھتے ہیں حاصل کرنا تو یہ حاصل کیا ہے. لیکن اس کا مطلب دنیا کے ملکوں میں نام بن گیا ہے. اب آپ کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے. اچھا, میں وہ خواجہ آصف نے پتہ نہیں صبح بیان دیا ہے کہ آج کا یہ ہے, اس نے بڑی اہم بات کی. اس نے کہا اب پاکستان کی جو پوزیشن بنی ہے نا سفارتی, اس پوزیشن کو استعمال کر کے ہم غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کا مقدمہ بھی لڑیں گے. ٹھیک ہے, اس نے یہ بالکل اس نے کہا یہ اس نے بدماشی بنائی ہوئی ہے اسرائیل نے, تو ہم اب وہ بھی لڑیں گے. بڑی بات ہے. اور مطلب مہتابی اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ پاکستان مطلب وسائل سے مالا مال تھا, جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی پاکستان کی تھی, اور جیسے غالب صاحب بتا رہے 2 سال پہلے ہم مطلب ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے, اور بدحالی جو ہے وہ نہ تیل تھے ٹینکوں میں, اور نہ مطلب وسائل کے اعتبار سے بھی ہم سب کچھ تھا. نہیں, سب کچھ تھا. یہ ایسے ہی جھوٹ ہے. یہ اصل میں جیسے آج امریکہ کا حال ہو رہا ہے نا, کیا امریکہ مطلب اتنا ہی گیا گزرا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے, اور جس طرح وہ ہاتھ جوڑ کے نکلنے کے چکر میں اتنا نہیں گیا گزرا. اچھا, ٹھیک ہے, بس یہ ایسے ہی ہم نے بھی ایسا ہی کرنا تھا. وہ بیاریاں بنایا گیا, بس یوں ہی بنتا ہے نا. ہم نے 71 میں جنگ لڑی, ہمارے قیدی ہو گئے, یہ ہو گیا, بس وہ جو بنگلہ دیش بننا تھا وہ بن گیا. اگر وہی چلتا رہتا ہم پھر جنگ لڑتے, شہید بھی ہوتے, بہت کچھ ہوتا ہے, کئی کو نشان حیدر بھی مل جاتا ہے. کشمیر علیحدہ ہو جانا تھا جی, ہو سکتا ہے ملک کے بھی 3-4 حصے ہو جاتے ہیں. یوں ہی ہوتا ہے, لیکن یوں نہیں ہوا. یوں پھر وہ اللہ نے نہیں ہونے دیا نا. کچھ اور وہ میں یہ باتیں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو بعض دوستوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا. اب وہ مجھے زیادہ بتاتے ہیں جن کو یقین نہیں آتا تھا. جو ہوتے ہیں بعض, سارے ہی تو کوئی ایجنڈے پہ نہیں ہوتے نا, تو وہ مجھے خود زیادہ بتاتے ہیں. تو وہ کسی نے بتایا مجھے کہ بہت دور سے بزرگ ساتھی ہیں, انہوں نے بتایا کہ جی بات یہ ہے کہ اسٹیل مل میں آئے نا کوئی وہ رشین, 1.5 مہینہ وہ اس نے حالات دیکھے تو مسلمان ہو گیا. آیا تو بہت وہ اللہ رسول کا گستاخ تھا تو مسلمان ہو گیا. کسی نے پوچھا بھائی کیا, اس نے کہا یار یہ جس طرح یہ مل چل رہی ہے نا, کوئی خدا ضرور ہے جو اسے چلا. یہی حال پاکستان کا ہے بھائی. ایک بات سر ایک امپورٹنٹ ہے, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ دور بدل رہا ہے, چینج ہو رہا ہے, یہ وہ دن نہیں رہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کئی لیکچرز کے اندر, اب یہ تو 3-4 سال سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ پہلے پچھلی رجیم میں بھی مطلب آپ بڑی مایوسی کی باتیں بھی کرتے رہے کہ اب پاکستان جو ہے نا وہ ٹکڑے, مطلب ڈاکٹر صاحب بھی ہم کہتے رہے. لیکن میں نے ایک بات تو پھر بھی کی ہے نا, ٹکڑے بھی ہو جائے گا, میں نے ساتھ یہ بھی کہا دوبارہ بھی بن جائے گا. دوبارہ بن جائے گا. مجھے یہ یقین تھا کہ یہ اگر فرض کریں تقسیم بھی ہو جاتے ہیں, حالات نظر آ رہے تھے اب تقسیم ہوگا, لیکن مجھے یہ امید تھی, میں سوچتا تھا کہ بھائی ایٹمی طاقت کیسے بچے گی, اس کا وہ مجھے یقین تھا وہ نہیں جائے گی. اچھا, میرا گمان یہ تھا اصل میں کہ یہ جو ہے نا یہ اسلام آباد KPK, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا اپنا افغانستان والا پشتو بیلٹ, یہ والی جو ہمارے ساتھ ادھر لگتی ہے, یہ ایک ہو جائیں گے. تو ادھر ہی کہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ یہ چیزیں بھی, یہ پہاڑی علاقہ جو ہے نا, یہ اس میں پنجاب بھی آتا ہے جو اٹک وغیرہ, یہ تو یہ اس سے جو ہے نا یہ بچ جائے گا, یعنی ایٹمی طاقت والی یہ والا حصہ بچ جائے گا. یہ میری امید تھی. وہ اللہ نے اس سے زیادہ کرا دیا نا, سارا ہی بچ گیا. ٹھیک ہے نا, ٹوٹلی بچ گیا. اور اب پازیٹیو رول اب تو خیر بہت بچ جانے. لیکن اس کے پیچھے آپ کی وہ جو مطلب پیچھے وہ کیا تھا, مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک کچھ چیز پیچھے ہوتا ہے, کچھ سورس کیا تھا کسی نے. ایک بات دیکھیں, زمانہ بدلنے کی جو بات ہے نا وہ میں ہی نہیں کر رہا. مطلب جب 9/11 کے بعد بش نے کی تھی نا پہلی دفعہ, اب دنیا وہ نہیں رہی جو تھی. ٹھیک ہے, یہ اس نے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک قرآن مجید کے طالب علم کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ صدیوں کی بحث ہوتی ہے نا. وہ یعنی اگر آپ نے قرآن مجید کے اصول عروج و زوال دیکھنے, قوانین عروج و زوال دیکھنے, تو سب سے پہلے اپنا وہ ٹائم ٹیبل ٹھیک کرنا پڑتا ہے. یعنی اپنا ویژن پھر آپ کو 50 سال 60 سال کا نہیں رکھنا ہوتا, ادوار بن جاتے ہیں, وہ صدیوں پر موہت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصولی بات یہ ہے کہ عروج را زوال. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ زوال جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جو باطل کا تو لازمی زوال ہوتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, ویسٹ کی جو عروج تھا نا,
وہ اس کے ساتھ بہرحال کچھ نہ کچھ حق بھی تھا، اس لیے عروج تھا. وہ انسانی حقوق کا تصور، آزادی کا تصور، یہ اصل اسلام ہے. حالانکہ وہاں پہ کاملتاً نہیں تھا، ہمارے ہاں بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے 94-5 کی ہوگی. میں نے ایک دفعہ یہ ایک وہ حدیث ہے نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب سے اللہ عروج بھی دے گا، ذلیل بھی کرے گا. تو ایک کسی جگہ پہ میں نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ مغرب کو جو عروج حاصل ہے نا، اس کا مطلب کتاب پہ وہ عمل کر رہے ہیں اس حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے، تو وہ ذرا وہ ایک بزرگ تھے، انہیں انداز اچھا نہیں لگا میرا، تو انہوں نے مجھے بعد میں کہا بھی کہ آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بات ٹھیک ہے، اس طرح نہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. 9/11 کے بعد کیا ہوا کہ ویسٹ نے اس اپنے وہ جو اس کی خوبی تھی، جو اس کی اعلیٰ اخلاقی اقدار تھیں، جو کچھ تھیں، جتنی بھی تھیں، ان سے بھی تہی دامن ہو گیا نا. پہلے اگر وہ چہرہ روشن تھا وہ بھی ختم. پہلے اگر وہ پردے میں تھا، اندروں چنگیز سے تاریک تر تھا، تو اب چہرہ بھی چنگیز جیسا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، 9/11 کے بعد یہ والا ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی یہ زوال کی علامت ہے. جب تک آپ پہ پردہ پڑا ہے، آپ نے پردہ ڈالا، اللہ نے پردہ رہنے دیا، چلے گا. لیکن جب آپ نے وہ لبادہ اتار دیا، خود سے اتار پھینکا، اب تو آپ کی کوئی ایگزسٹنس کا کوئی جواز ہی نہیں رہا نا. تو اب آپ اگر اس وقت میں آپ سے کہوں تو آپ کہیں یہ اتنا بڑا امریکہ کا غلبہ، جو لوگ حالات کو دیکھتے ہیں، آگے نہیں دیکھ سکتے، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، تو وہ تو پھر اغشیناہم خود بخود ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کو تو اس وقت بھی نہیں سمجھ آئے گی، لیکن اب جا کے وہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. تو زوال کا آغاز تو وہاں سے ہوا جب امریکہ نے اور ویسٹ نے اپنی ویلیوز بالکل ایک بہانہ بنایا، سب کو نظر آتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا. ابو غریب جیل میں کیا ہوا، گوانتانامو بے میں کیا ہوا، خود انہوں کے اپنے ملک کے اندر شہریوں کے ساتھ کیا گیا، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک روا رکھا گیا، یہ ان کی اپنی اقدار کے خلاف تھا سارا. ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ پھر تو نکلنا تو تھا نا. پھر فلسطین، غزہ، یہ جو تو یہ میں سمپلی کہہ رہا ہوں. باقی آپ ہم تو حدیثوں کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، چلیں لوگ انہیں نہیں مانتے، لوگ نہیں مانتے نا، ہم تو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ آخر تو یہ ہونا ہے. قرآن مجید کے اشارات بھی موجود ہیں. میں تو وہ بات ہی ابھی نہیں کر رہا. ویسے کسی اور نے بھی گلا کیا ہوا ہے، میں نے کہیں کومنٹ کسی نے مجھے بھیجا، میں نے خود تو نہیں پڑھا، لیکن اسی آپ کے پروگرام کے نیچے کہ آپ لوگ بیٹھ کے نا تو ایسا لگتے ہیں اللہ دنیا کے اوپر ہے ہی نہیں. تو بھئی ہم یہاں پہ سیاسی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اگر وہ لے کے آئیں تو وہ بنیاد تو وہی ہوتی ہے نا. وہ ہم علیحدہ بیان کرتے ہیں نا. تو وہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو یہ اچھا ٹائم بھی تو نہیں مسلمان تھا نا، اس نے پچھلی صدی میں اس کے مڈ میں یہ بات پیشن گوئی کیوں کر دی تھی کہ کسی صدی اسلام کی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو وہ تاریخ دان تھا، اس نے وہ تاریخ کے یہ جو کرنٹس ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھا ہوا تھا، فلسفہ تاریخ سے واقف تھا، تو وہ پیشن گوئی کرنے کے قابل تھا کہ یہ جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے، اس کا انجام کیا ہونا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ جو تھیسز اینٹی تھیسز کا سارا یہ جو چکر چل رہا ہے، یہ تو فیکٹ ہے، ایک نیچرل جو ہے نا ایوولوشن کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اب جا کے بریک کہاں لگائے گا اور پھر اس کا نتیجہ کس طرح نکلے گا، یہ اس نے سمجھ لیا تھا، اس لیے اس نے کہا کسی صدی اسلام کی ہوگی. اب اس کو توڑنے کے لیے اصل میں پھر یہ انہوں نے جب دیکھا کہ واقعی وہ ابھر رہا ہے، تو وہ کلیش آف سویلائزیشن کا کانسیپٹ دیا، اور پھر ایک باقاعدہ کوشش کر کے اسلام کو جو ہے نا ہدف بنایا. دیکھیں ایک طرف وہ چیز کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا، ایسے گروپس کھڑے کیے کہ وہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے تو وہ ذرا نفرت پیدا کی جائے ایکسٹریمسٹ سامنے لا کر، اور دوسری طرف کیا کیا، یعنی وہ سوشل انجینئرنگ پروگرام شروع کیا. اب یہ دیکھیں نا، یہ 90 سے شروع ہو گیا تھا. مصر میں قاہرہ کانفرنس ہوئی، اور کس لیول پہ ہوئی، مطلب ہماری طرف سے پرائم منسٹر گئے تھے، وہ شاید اس وقت بے نظیر تھی، وہ گئی تھی. پھر جناب وہ بیجنگ کانفرنس ہوئی، بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی. یہ سارا کچھ کیا تھا، یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام تھا. پھر وہ مشرف کا یہ جو این جی او ساری اگی تھی یہاں پہ، تو یہ اس کے پیچھے وہ سوشل انجینئرنگ پروگرام تھا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، وہ کلیش آف سویلائزیشن کے لیے ہو رہی، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہو رہی تھی. اب وہ روکتے روکتے پھر بہرحال جو جب آپ فاؤل پلے کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. تو یہ چیزیں تھیں. اور چونکہ یہ پورا دیکھیں ایک درخت ہے، اس کی جڑیں ہیں، آپ کو اس پورے درخت کی واقفیت ہے کہ کدھر کدھر ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ ہے یہ سوکھے گا، تو جو اس کی شاخیں ہیں ان کے بارے میں پیشن گوئی کرنا مشکل تو نہیں رہتا نا.
تو جو لوگ اسرائیل کو آئسولیشن میں دیکھیں گے وہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اسرائیل کا معاملہ کیا ہے. جو اسے اس پورے ویسٹرن سویلائزیشن کا لفظ میں نہیں استعمال کروں, یعنی یہ جو اسٹرکچر ہے, ویسٹرن اسٹرکچر تھا دنیا پر قبضے کا, ٹھیک ہے, اس کی بات کر رہا ہوں میں. وہ اس کا یوں سمجھے ایک اہم مورا تھا اس مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل, اور ہے بھی, لیکن یہ کہ اب آپ ویسٹ میں ہی دیکھیں وہ اتحاد اتفاق نہیں رہا ہے جو تھا کبھی, ٹھیک ہے. تو اب اسرائیل کو بھی یعنی پہلی دفعہ تاریخ میں ویسٹ سے مخالفت کا سامنا ہے. ایک امریکہ بچا ہوا تھا, یورپ تو اب خلاف ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ, اور امریکہ میں بھی خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. لیکن وہ ان کی ایلیٹ ساتھ ہے نا, لیکن ابھی وہ تابع کے, میری بات سنو, جب رائے عامہ بدل جاتی ہے تو ایلیٹ ساتھ نہیں دے سکتی, ٹھیک ہے نا, چاہنے کے باوجود نہیں ساتھ دے سکتی. ابھی وہ ٹرمپ کا ایک رات پہلے وہ سویلائزیشن ختم کرنے کے چکر میں تھا, ٹھیک ہے, جب وہ ادھر سے آگے سے آنکھیں آئیں تو شام سے پہلے یہ تو ڈیڈ لائن وغیرہ تو بعد کی چیز تھی, پہلے وہ اعلان کر چکے تھے کہ نیوک استعمال نہیں کریں گے. حالانکہ وہ جس طرح کا بیانیہ بنا رہا تھا وہ سارے نیوک استعمال کرنے کا تھا. اور اس لفظ کو نوٹ کریں بھائی, سویلائزیشن کدھر سے آ گئی بیچ میں, وہ پہلے رجیم چینج کرنے آیا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ میزائل پروگرام ختم کرنے, اور وہ جو ان کا وہ ہے کیا ہوتا ہے وہ یورینیم افزودگی جو ہے وہ لینے کے لیے آیا تھا. یہ ہدف تھا نا. تو چلتے چلتے بات کہاں پہنچی, سویلائزیشن کیوں پہنچی. اب آپ سمجھے نا بھائی, یہ جب آپ کے منہ سے سچی بات اضطراب میں نکلتی ہے نا, یا نشے میں نکلتی ہے, یا خوف میں نکلتی ہے, یا کوئی اینزائٹی میں, یہی کچھ ہوتا ہے نا جس میں آپ کے منہ سے سچی بات نکلتی ہے. اب جب وہ پھنسا ہے تو اس کے اندر کی اصل بات باہر آئی ہے, سویلائزیشن. اب یہ مجھے نہیں اندازہ کہ بھائی کتنے لوگوں کو اس بات کا پتا ہوگا. یہ وہ کلیش آف سویلائزیشن کی روشنی میں تو خیر سمجھ میں آئے گا, لیکن آپ ایک اور بات سمجھیں نا, یہ اصل میں ایران نے جو سروائیو کیا ہے نا, یہ بات ہے. اب یہ بہت گہری بات ہے. ایران کا سروائیول اس سے نہیں ہوا, ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر نہیں ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ایران کا سروائیول ہوا ہے اس سویلائزیشن کی بنیاد پر جو اس شہریوں کے اندر راسخ تھی. سمجھ رہے وہ جو سوشل فیبرک تھا وہ مطلب وہ نظریہ بنا ہے. تو اس نے سویلائزیشن کی بات کی. اس کا مطلب ہے انہوں نے جو بھی اسٹریٹجی بنائی تھی وہ ایک نیشن سٹیٹ کو سامنے رکھ کر بنائی تھی. ناکامی کو جب انہوں نے انالائز کیا تو وہ سویلائزیشن نکلی. تو اب اس نے کہا اس کو وائپ آؤٹ کرنا پڑے گا پوری سویلائزیشن کو. وہ ہے نا, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں. ہاں جی, دیکھیں نا, وہ آ کے پلوں پہ کھڑے ہو گئے, وہ سارا کچھ جو ہو گیا نا. تو یہ اس چیز کو سمجھیں, یہ لفظ بہت اہم ہے. اس لفظ کے اندر وہ سارا جو ہے نا خباثت موجود ہے. یعنی اصل ہدف جو تھا, بات جہاں تک پہنچی وہ جی بات پہنچ گئی جی سویلائزیشن تک. بتا بھائی, میں اس دوبارہ چیزوں پہ آتا ہوں. یہ جو میڈیشن ہے, اور مطلب کیونکہ خالد صاحب نے بھی جیسے کہا سفارتی چیزوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہڈن ہوتی ہیں. بہت سے لوگ تھے کیونکہ جنگ بطور کوئی بھی کافر ہو, مسلمان ہو, کسی بھی مذہب سے رکھنا ہو, تو وہ اس تباہی کے خلاف تھا. لیکن بہت سی قوتیں ایسی تھیں جو اس میڈیشن کے خلاف تھی. آپ ذرا ان کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ وہ پلیئرز کون کون سے تھے جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہے اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ اس کو سبوتاژ کیا جائے. دیکھیں فاروق بھائی, خالد صاحب نے ایک تو ذکر کر ہی دیا کہ اسرائیل اس کے سب سے زیادہ خلاف تھا, اور یہ جنگ بھی اسرائیل نے شروع کی تھی. اور اس کی وجوہات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس پروگرام میں بھی. ابھی یہی بات ہوئی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہ رہے یہاں پہ, اور اس کی پوری کوشش تھی کہ ایران جب تک مٹ نہ جائے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ دوسری جو قوت تھی وہ یو اے ای بھی تھی. یو اے ای کا مسئلہ یہ تھا, چونکہ اسرائیل کا تو عام طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے, لیکن یو اے ای جو ہے نا وہ ڈسکشن میں نہیں آتا اس طریقے سے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یو اے ای کا پرابلم یہ ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ایران بچ جاتا ہے اس حملے سے, چونکہ یو اے ای کھل کے آ چکا ہے اس کے سامنے, تو یو اے ای کا جو سیف ہیون کا ایک پورا انہوں نے کانسیپٹ بنایا ہے جس کی بنا پہ پوری دنیا کی تجارت سمٹ کے یو اے ای کے اندر آئی ہے, پوری دنیا کی سرمایہ کاری سمٹ کے وہاں پہ آئی ہے, جو لوگ آ کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, جو ڈیٹا سینٹرز بنے ہیں, جو ساری چیزیں, اس لیے کہ یو اے ای ایک سیف پلیس ہے. تو اگر ایران بچ گیا تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا.
اور وہ جو چیزیں ہیں جو اس کو محفوظ ترین علاقہ سمجھ کے آئے تھے وہ اب یہاں سے ڈرین ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کہیں اور دیکھیں گے کہ کون سا سیف ہیون ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ جائیں. تو اس کی پوزیشن, تو اس کے سروائیول کے لیے یا اس کی جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رہنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایران ختم ہو جائے, ایران کی جو قوت ہے وہ ٹوٹ جائے یا ایران ٹکڑوں میں بکھر جائے. تو اس لیے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ایران اپنے اس انٹیکٹ جو اس کا ایریا ہے, انٹیکٹ جو ان کا سسٹم ہے وہ, اور اس کی عسکری صلاحیت برقرار رکھتے ہوئے ایران بچ جائے اس جنگ کے اندر. تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے. بہت ساری کوششیں کی گئی اس دوران. اگر ہم دیکھیں تو جو اسرائیل ہے اس نے جنگ بندی کے اعلان ہونے کے بعد اس نے حملے کیے لبنان کے اوپر, اور ابھی بھی اسرائیل کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس جنگ بندی کو تب تسلیم کریں گے اگر جو دریائے جو لتانی ہے وہاں تک اگر حزب اللہ جو ہے وہ بفر زون بنانے کو تیار ہو جائے جنوبی لبنان کے اندر, تو پھر ہم اس جنگ بندی کو تسلیم کریں گے. اور ایران جو ہے وہ دوسرے اینڈ پہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا اس کی طرف سے جنگ بندی نہیں ہے. تو یہ اس وقت بڑی فرجائل سی سچویشن بہرحال اس وقت برقرار ہے, اور یہ دونوں طاقتیں ہیں جو اس کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. لیکن پاکستان کے کردار کو میں ایک اور نظریے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ صرف مسئلہ یہ جنگ بندی نہیں تھی, پاکستان کا کردار اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے سفارتی محاذ کے اوپر. اگر دیکھیں جو انیشل گیم پلان تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل حملہ کرے گا ایران کے اوپر, اور ایران چونکہ اس کا جواب دے گا عرب ممالک کے جو امریکی تنصیبات ہیں, یہ آپس میں لڑ پڑیں گے. یہ جنگ اسرائیل ورسز عرب بن جائے گی, دونوں تباہ ہوں گے اس کے اندر. ایران ورسز ایران ورسز عرب بن جائے گی اور دونوں تباہ ہوں گے اس کے اندر. اور اسرائیل جو ہے وہ اس کی تھنہداری مزید بڑھ کے سامنے آئے گی یہاں پہ جب یہ دونوں کمزور ہوں گے. پاکستان کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ پاکستان نے اس جنگ کو عرب ورسز ایران جنگ نہیں بننے دیا. یہ مسلسل کوشش تھی عربوں کو اس کے اندر, مطلب قطر اور سعودیہ کو, خصوصاً سعودیہ کو پاکستان نے جس طریقے سے اس میں کنٹین کیا وہ ایک الگ پوری داستان ہے جو ظاہر ہے وقت کے ساتھ سامنے آئے گی. وہ ساری ہڈن تھی کہ جو کچھ بھی ہوا اس کو برداشت کیا گیا اس کے اوپر, اور وہ جو اسرائیلی گیم پلان تھا وہ سارے کا سارا ناکام ہوا. اور اس جنگ کا یہ سینیریو بنتا ہی نہ اگر عرب جو ہے اس کے اندر انوالو ہو جاتے اور اسرائیل ورسز عرب جنگ شروع ہو جاتی. اور یو اے ای کو اصل غصہ یہ ہے, اصل غصہ یو اے ای کو بھی یہی ہے. چونکہ دیکھیں یو اے ای تو ہو رہا ہے, اگر یہ باقی بھی ہو جاتے, میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ کی یہ صورتحال ہی نہ ہوتی. آج یہ میڈیشن جو ہو رہی ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کروا رہا ہے, یہ مین پلیئر ہی نہ ہوتے, جنگ کے پلیئر ہی کچھ اور ہو جاتے. یہ بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوتے جیسے ماضی میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ پیچھے کچھ اور لوگ ہوتے تھے, فرنٹ پہ کچھ ان کے درمیان صلح ہو بھی جاتی تھی تو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کو. اب یہ باقاعدہ سامنے آئے ہیں. اور اس کے اندر دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سلامتی کونسل کا پریزیڈنٹ ہے ٹرنر کے بعد, چونکہ غیر مستقل ممبر ہے اس کا, لیکن صدارت جو ہے پاکستان کے پاس اس موقع پہ اوپر ہے. تو وہاں پہ بھی پاکستان نے کوشش کی, اور اس میں جو قرارداد بحرین کی طرف سے لائی گئی, بحرین کی پھر میں آپ کو بتاؤں کہ سگنیفیکینس یہ ہے کہ بحرین کی خارجہ پالیسی سعودیہ کے اس میں چلتی ہے. تو اس کی جو ہے بحرین کی جو قرارداد تھی اس کو ویٹو تو کیا چین اور روس نے, یعنی کہ یہ بات امریکہ کو اور اسرائیل کو باور کروا دی کہ اب جو ہے بحر ہرمز کھلوانے کے لیے کوئی بھی آپریشن اقوام متحدہ کی چھتری تلے نہیں ہو سکتا, کوئی لیجٹیمیٹ قسم کا وہ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کریں گے تو آپ کو اپنے اون پہ حملہ کرنا پڑے گا اور آپ کو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ آپ کو ذاتی طور پہ برداشت کرنے پڑیں گے. آپ انٹرنیشنل امبریلا لے کے نہیں آ سکتے. ایک تو بات یہاں, لیکن اس کے اندر پاکستان نے ایبسٹین کیا, پاکستان نے نہ حق میں ووٹ دیا نہ مخالفت میں ووٹ دیا. اس کے باوجود اس کے کہ ظاہر ہے سعودیہ کے ساتھ جو بھی آپ کا امپیکٹ ہے, تو آپ نے اپنا ایک رول وہاں پہ بھی منوایا ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو بیلنس کر کے چل رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی اصل جو ہے وہ سفارتی کامیابی ہے جو اب تک ہمیں اس میں اگر مجھے آپ کی اجازت دیں تو میں اضافہ کر دوں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے. وہ یہ تھا کہ دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ اس پورے علاقے پر اسرائیل کا قبضہ چاہیے, منصوبہ جیسے ہے.
اسرائیل کو اس قبضے کو مینٹین رکھنے کے لیے افرادی قوت چاہیے. تو عربوں کے ساتھ ایک نسلی اطاعت تو بنتا ہے نا کزنز کا. تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈور جو ہے نا ڈالا گیا, اور کسی موقع پہ وہ جو ابراہم اکارڈ والا معاملہ تھا نا, اس میں سعودی عرب بھی آ گیا, لیکن رفتہ رفتہ سعودی عرب نکل گیا. وہ جو بھی غزہ کا مسئلہ ہوا تو سعودی عرب سائڈ لائن ہو گیا, لیکن اس پالیسی کو یو اے ای ٹو کرتا رہا. اور یو اے ای کو جو ہے نا وہ دانا یہ ڈالا گیا اس کے بعد, سعودیہ کے پیچھے ہٹنے کے بعد, کہ یہ بھائی یہ سارے علاقہ آپ کا ٹھیک ہے, ہم تو نہیں اسے عرب ہیں تو عرب مینج کریں گے, اوپر وہ ہوگا اسرائیل ہوگا, نیچے آپ ہوں گے. ساتھ انڈیا آ گیا, اس نے بھی دیکھیں یو اے ای پچھلے 8-10 سال سے مطلب اس کی آنکھیں ماتھے پہ ہیں ہمارے مسلمانوں کے اعتبار سے. وہ ہر جگہ انڈینز کو جو ہے نا وہ وہاں پہ مندر بھی بنا لیا. یہ ہمارے چلیں مطلب یہ چیزیں ہیں نا کہ یہ جو کیا ہے فلیجا ہے, کیا ہے یہ جو فجیرہ جو پورٹ ہے, یہاں پہ اصل میں بہت سارے غیر قانونی کام ہوتے تھے. ایران سے تیل آتا تھا, وہ اس پہ یو اے ای کا ٹھپا لگتا تھا, وہاں سے آگے چلا جاتا تھا. دنیا کو پتا ہوگا, ایسا تو نہیں کہ یہ چیزیں چھپی رہیں, لیکن یوں ہی اسی طرح انڈر کور چل رہا تھا. ویسے ایران سے دشمنی ہے, لیکن یہ کام وہاں پہ چل رہا تھا. انہیں تو منافع سے غرض ہے. اس میں خاص طور پہ وہاں پہ جو پاکستانی ہوتے تھے نا, ان پہ نظر رکھی جاتی تھی, انہیں اٹھایا بھی جاتا تھا. اور جو کوئی سادہ کہہ دینا کہ پوچھیں یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ بتا دے یہ ہو رہا ہے, تو وہ پھر باہر نہیں آتا تھا. سمجھ آ گئی؟ جو کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کی پھر بھی جان بخشی ہو جاتی تھی. یہ ابھی پھر پاکستانیوں پہ برا وقت آیا ہوا ہے وہاں پہ, یہ بھی خبریں نہیں آ رہی, لیکن یہ ہو رہا ہے وہاں. تو انہوں نے مطلب پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ وہ کیا. ویسے ویزے بھی بند کیے ہوئے تھے, وہ ان کی پالیسی کا حصہ تھا. ادھر کیا ہو رہا, مندر کھل رہے تھے. تو یہ صاف علامت ہے. اچھا, یہ ایپسٹین والی فائلوں کے اندر بھی ان کے خاندانوں کے نام ہیں. جی, ان کی خاتون وزیر کا ایک بڑا وہ اصل میں وہ تو اس دیگ کا ایک دانہ ہے. وہ بتایا گیا ہے ان کو, اگر یہ ہم ایک سمپل آپ کو پیش کر رہے ہیں, باقی اگر وہ سارا نکلا تو یہ اب اس سے نکل بھی نہیں سکتے. یہ مطلب اتنا ٹرمپ نہیں پھنسا ہوا جتنا یہ پھنسے ہوئے. مطلب ٹرمپ کے ملک میں کیا فرق پڑے گا, کسی کو پتہ لگ بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ جو چائلڈ ابیوز والا مسئلہ وہ زیادہ برا لگے گا. ان کا تو جنازہ نکل جائے گا اگر فرض کریں یہ چیزیں باہر آتی ہیں تو, کیونکہ ایک مسلمان ملک کے اوپر وہاں پہ بیٹھے ہیں, عوام کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جمع کر کے ان کے لیے اب یہ خوفزدہ ہیں. ان کے لیے جو ہے نا ایگزسٹینشیل تھریٹ پیدا ہو گیا ہے, یو اے ای کے لیے بھی, اسرائیل کے لیے بھی, اور انڈیا کے مفادات پہ ضرورت پڑ گئی ہے. انڈیا کا وجود کو تو ابھی کچھ نہیں ہوا, لیکن ان دونوں کا تو وجود داؤ پہ لگ گیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے بھائی, اگر امریکہ کی امداد رک جاتی ہے تو سارا وہ تو اسرائیل کب تک لڑ سکتے ہیں. تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کسی نے وہ کیا تھا نا کہ جی یہ بیڑیا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ اب خوفزدہ سانپ ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت ان کی پوزیشن خوفزدہ سانپ کی ہے. یہ تھوڑا دن تڑپیں گے اور پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ آخری ان کی جد و جہد ہے اپنے آپ کو بچانے کی. یہ معاہدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ بہت یعنی یہ جنگ بندی والی چیز تو اور یہ سیٹل ہوگی. ہوگا کیا, امریکہ نکل جائے گا. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, اور امریکہ کی بس ہوئی پڑی ہے, وہ اپنی عزت بچا کے یہاں سے نکلے گا. اور اگر وہ نکل جاتا ہے اور یہ بات یہاں رک جاتی ہے, مطلب یہ والا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور امریکہ نکل جاتا ہے, تو کئی باتیں پھر دنیا بدل ہی گئی ہے. امریکہ صرف براعظم امریکہ تک محدود رہ جائے گا. پھر یورپ سے ابھی آؤٹ ہوگا. یورپ سے ہو چکا ہوا ہے. اب یورپ میں کیا رہ گیا اس کا, اس جنگ میں یورپ نے کوئی ساتھ دیا اس کا. ٹھیک ہے, اسپیس تک نہیں دی. تو یورپ کو ویسے بھی پہلے ہی ناراض کر چکا تھا. یورپ کو بھی اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہے روس کے مقابلے میں, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی امریکہ تو ہمیں تحفظ نہیں دے رہا ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ امریکہ کا نکلنا پوری دنیا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. یعنی ہم تو خوش ہو رہے ہیں کہ وہ واپس چلے جائے گا, لیکن خلا پیدا ہوگا طاقت کا اتنا بڑا کہ مطلب اب دیکھیں نا, آپ سوچیں کہ پھر یورپ کو روس سے کون بچائے گا. اگلی بات سوچیں, جاپان اور جنوبی کوریا کو شمالی کوریا سے کون بچائے گا, تائیوان کو چین سے کون بچائے گا, عربوں کو ایران سے کون بچائے گا. یہ چلیں وہ آپس میں کچھ ہو بھی جائے, لیکن یہ امارات کا کیا بنے گا اور اسرائیل کا کیا بنے گا. یعنی یہ اس کے بعد نئی جو چھوٹی طاقتیں ہوں گی ان کے درمیان ایک جو ہے نا
ایک گڑمس مچے گا بہت بڑا، کیونکہ ابھی طے نہیں ہے نا کہ اس کے بعد اس خطے میں طاقت کس کے پاس ہے. سر مشرق وسطی بھی تو مشرق وسطی ہی ہے نا، یہ امارات اور یہ سارا ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی تو یہ کھینچاتانی اور تو ہوگی نا، یہ تو لازمی ہوگی. اور یہ وہ جو ہے نا حدیثوں میں کہ جی وہ سونے کا پارٹ برآمد ہوگا جس پہ لوگ لڑیں گے، تو اگر فرض کریں کوئی ایک طاقتور وہ سب کو چپ کرا دے تو کیسے لڑائی ہوگی؟ یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ نہیں، وہ بخاری عمران بخاری صاحب کوئی 12-13 سال پہلے کی بات ہے، جب سائٹ ان سائٹ ہم کیا کرتے تھے 2014-15 میں، تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی غیب کی خبر تو نہیں تھی نا، میں ویسے تجزیے کی بنیاد پہ کہا تھا کہ یہ جو حدیثوں میں جس آرمگڈان کا ذکر، الملحمۃ العظمیٰ کا ذکر، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو امریکہ ہوگا ہی نہیں، یا اگر ہوگا تو کہیں غیر متعلق ہوگا یا کمزور ہو چکا ہوگا. وہی غیر متعلق ہونے کا مطلب یہی ہے، وہ اپنے جگہ تک محدود ہو چکا ہوا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ وہ اتنی بڑی ڈسٹرکٹیو وار جو ہے نا، جس کی دنیا ہے، فرض کرو اللہ کی دنیا تو ہے نا، وہ علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ اس وقت دنیا کے سارے مفادات سمیٹنے والا کون ہے؟ چودھری کون ہے؟ اور امریکہ اس طاقت کے ساتھ یہ ہونے دے نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس کے مفادات پر ضرورت پڑے گی. تو یہ اس کا غیر متعلق ہونا اس وقت بھی مجھے لگتا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اب اس میں سے اس نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے، وہ نکل جائے گا. پھر اس کے بعد یہ جو اسرائیل کر رہے ہیں بے وقوفی ہے، کیونکہ اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو اسرائیل کو تو پھر امن کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھا بچہ بن کے. اس کا ایگریشن اسے مزید پھنسا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اور یہی امارات کر رہے ہیں. اب اسے امارات کے لیے بہترین طرز عمل کیا، وہ سعودیہ کی چھتری پکڑے فوری چپ چاپ. لیکن وہ اس کو وہ جو نشہ چڑھا دیا انڈیا نے کہ بھائی سارا تمہارا، بس یہ 1-2 بت بنا لو ادھر، وہ ہم ایک ہی تہذیب پرانی، تو ہم مل کے چلیں گے. تو مطلب ہو سکتا ہے دل میں یہ بھی ہو کہ خانہ کعبہ میں بھی پھر ہمارے اپنے آبا و اجداد والے بت لا کے دوبارہ رکھیں گے، لا تزامنات. تو یعنی یہ کوئی بعید نہیں ہے ان لوگوں سے. اگر یہ ایپسٹین کے جزیرے پہ جا سکتے ہیں نا، اور وہاں جانے کا مطلب بال کی پوجا کرنا نا، تو بال تو بہت پرانی بات ہے نا. یہ تو انہوں نے اس کے بعد کے محبوب تراشے تھے نا، یہ لاتزامنات. تو چلیں یہ تو مشرقی وسطی ہو گیا، لیکن خطے میں تو انڈیا اور پاکستان بھی، انڈیا کے عزائم بھی تو وہ جو مہابھارت کے ہے وہ بھی تو ختم نہیں ہوئے. تو اگر وہ پچھلے مئی میں آپ نے رجسٹر نہ کیا ہوتا، پاکستان اس وقت وہ ٹکڑے ہو چکا ہوتا جو پلان کا حصہ تھا، تو اب اس وقت مشرق وسطی کا نقشہ کیا ہوتا. اس لیے وہ گیم چینجر جنگ تھی. یہی تو ہم اس لیے اس کو ہم اتنا جو ہے نا وہ سر پہ چڑھا رہے تھے حافظ صاحب کو کہ بھائی یہ تو اب یہ دیکھیں حافظ صاحب کو خود پتا ہے یا نہیں پتا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ نے ان کے سر پہ یہ تاج پہنا رکھ دیا، اس سے غرض ہے. باجوے کو نہیں اللہ نے توفیق دی، اس کے ڈیزل بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اڈیو میں گودا ختم ہو گیا، ٹینکو میں ڈیزل ختم، جو بھی ہو گیا، تو اس کو اللہ نے نہیں توفیق دی. صحیح سر، پوچھا تو تھا انہوں نے کہ کیا انڈیا پہ حملہ کر دو، لیکن وہ کیا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ طے ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. مطلب آپ اس پوری بات، یعنی خان صاحب نے جب پوچھا کہ کیا میں انڈیا پہ حملہ یہ کس برتے پہ پوچھا تھا کہ یہ تو ہمارے درمیان انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ کام تو نہیں کرنا. اور آپ کو یاد ہے کہ ادھر ہی شہباز شریف صاحب تھے اس وقت اپوزیشن لیڈر، تو انہوں نے کہا میں کب کہتا ہوں یہ کر دیں. یہ والا حصہ بھی بیان کرنا چاہیے نا. وہ موڈ ہونا بھی نہیں سی بھائی، کسی کا نہیں تھا. ایک دیکھیں نا، آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہا ہے جی ٹینکو میں تیل نہیں ہے، آپ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے میں انڈیا پہ حملہ کر دوں. یعنی یہ آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں شیر کے کچار کے میں چلا جاؤں، یہ اس معنی میں تھا. تو وہ جس نے جو اپوز کر رہا تھا وہ کہتا ہے نہیں میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کر دیں. تو بات یہ تھی کہ وہاں پہ اجماع تھا، کیا سویلین، کیا اپوزیشن، کیا جو ہے نا وہ جو گورنمنٹ، کیا عسکری قیادت، سب کا اس پر اتفاق تھا کہ عملہ نہیں ایک پیج پہ تھے، سیم پیج یہ تھا. لیکن پیج تو ابھی بھی تو سیم ہے نا. اب وہ پیج ہے نا دوسرا رخ الٹی سائڈ سے ہے. وہ جو ہے نا وہ آپ کہتے ہوتے ہیں نا وہ تدبر کا وہ بھی تو ہے نا، وہ دوسری وہ چیز تو سیم ہے لیکن وہ رخ جو ہے نا وہ بدل گیا. سکھ نے بنیاد تبدیل کر لی، مطلب الٹی کر لی. سکھ نے بنیاد تبدیل، اب جو ہے دوسری طرف آ رہی ہیں. لیکن چلیں سر، بطور ابھی
ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام یہاں پہ بھی بہت اٹیمپٹس ہوئیں, کوشش ہوئیں, پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز اس خطے کو رکھا گیا, پھر فرقہ واریت کی چیزیں ہیں, پھر دہشت گردی کا ناسور ہے, پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک پورا ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا, پروجیکٹ کے اوپر پوری نوجوان نسل کو اس کے اندر جو ہے مبتلا کر کے ابھی خیر کافی ریکوری ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی مزید نہیں ہے. لیکن رول آگے ہمارا جیسے کہنا ہے کہ دنیا کی امامت کا, بہرحال ایک پوزیشن اللہ نے کریٹ کر دی, تو ہم بطور قوم ہمیں کیا رول, ہمارے حکمرانوں کو کیا ادا کرنا؟ نہیں, وہ ابھی بہت دور ہے دنیا کی امامت کا معاملہ, یہ ذہن میں رکھیں. نہ ابھی ہم اس کے قابل ہیں, نہ ابھی ہماری کوئی اس طرح یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, یہ حالات کے دھکے ہیں جو ہمیں یہاں پہ لے کے آ گئے. میں یہ اسے کوئی ڈیلیبریٹ, ہاں ٹھیک ہے, کوئی بندہ مخلص ہے, وہ قوم کے ساتھ مخلص ہے, ٹھیک ہے. ایرانیوں نے ابھی یہ جو بھی ایک اپنا وہ دکھایا ہے کرج, ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا سویلائزیشن کی بات ایک درجے میں ہے, لیکن نیشنلزم کا جذبہ بھی ہے, ساری دونوں چیزیں. وہ پیورٹی تھاٹس میں جو امامت کے لیے درکار ہے وہ ابھی مجھے کہیں نہیں نظر آتی. وہ اور چیز ہے. اس میں جو یعنی کم از کم آپ اگر وہ امامت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے وہ اخلاص اور تزکیہ بھی چاہیے نا, کہ میں صرف اللہ کی خاطر کام کروں گا. اگر مجھے ذاتی طور پہ غصہ آ جائے نا تو جسے مارنے لگا ہوں اس کو بھی چھوڑ دوں گا. وہ جو واقعہ ہے نا, جو شخص کی جو نیچے لٹایا ہوا تھا قتل کرنے لگے تو اس نے تھوک دیا تو اسے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اس کے لیے خود اپنے اندر اس درجے میں بے لوسی چاہیے, یعنی جسے کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ کام کرنے کا جذبہ چاہیے. وہ ابھی کدھر ہے؟ سر میں تھوڑا سا اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کو تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, مطلب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, جو قوم یوتھ ہے, اس کی بات تو کی جاتی ہے, وہ بڑا کھل کے اپوز کرتے ہیں پاکستان کی ہر چیز کو. اور اس وقت تو ایسا ہے کہ ہر اچھی خبر ان کے لیے ایک قہر بن کے ٹوٹتی ہے پاکستان کے حوالے سے. لیکن سر ایک اور بھی ہے مسئلہ کہ یہاں پہ جو مذہبی لوگ ہیں ہمارے, ان میں بھی ایک بڑی اکثریت وہ ہے جو پاکستان کے وجود پہ ابھی تک سوالات اٹھاتے ہیں. اصل میں یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیں, اچھا ان کی ایک بڑی تعداد, یہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ پی ٹی آئی میں بھی ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے علاوہ دیکھیں دو باہر تین بھی قسم ہیں. دیکھیں اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ جو 9/11 کے بعد پرویز مشرف نے پالیسی بنائی تھی, یہ پہلے تو دودھ پلاتے رہے نا, یہ ان مذہبی لوگوں کو دودھ پلاتے رہے. تو جب وہ پالیسی بنائی نا تو وہ سارے مخالف ہو گئے, جو حمایتی تھے وہ مخالف ہو گئے. مخالف ہو کے تو اینٹی اسٹیٹ ہو گئے. وہ کوئی مطلب ایک حکومت سے اختلاف ہوتا ہے وہ بات نہیں ہے, وہ ریاست ہی کو, اچھا انہیں فرق بھی نہیں معلوم. ویسے بھی ہمارے عام مذہبی طبقے کو یہ فرق تو معلوم ہی نہیں ہے, ریاست کا اور حکومت کا فرق ہی نہیں معلوم ہے. وہ اگر حکمران سے ناراض ہیں تو ملک ہی سے خفا ہیں, ٹھیک ہے نا, رہے ہی نہ, ملک ہی نہ رہے. تو وہ پھر وہ طاغوت والے الفاظ بھی آ گئے ان کی زبانوں پہ, اور یہ وہ سارا کر کے وہ تکفیر والی سوچ بھی بیچ میں آ گئی. تو یہ سارا طبقہ یعنی جا کے یوں سمجھیے غیر اعلانیہ یا غیر شعوری طور پہ جا کے تو جو ایول فورسز ہیں ان کی گود میں بیٹھ گئے. اس کا مطلب نہیں, ابھی تو آ چکا ہے نا القاعدہ, وہ ایبسٹینس فائل میں آ چکا نا, ٹھیک ہے, داعش آ چکا, IS جو بھی ہے اس کا بھی آ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں تو پہلے سے آپ سے کہتا تھا کہ یہ دیکھیں, یہ نہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, میں یہ نہیں کہتا کہ اسامہ ایجنٹ تھا, میں یہ نہیں کہتا, پتہ نہیں ہوتا. آپ کو اپنے ہی دھکے میں جب آپ کو وہ نہیں ہوتا نا شعور, تو آپ دوسروں کے ہاتھوں میں کھل جاتے ہیں. آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, آپ کو اگلے نے پستول پکڑا دیا. وہ ایک کہیں کا قصہ ہے نا, وہ قتل اسی طرح ہوا تھا کہ وہ بندہ غصے میں تھا, اور جس پر اسے غصہ تھا جو دوسرا بڑا چودھری تھا نا, اس پر اسے پرانا کتا تھا. انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا اس کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں دل کرتا ہے اسے قتل کر دوں. اس نے کہا بتانا نہیں, یہ لو بندوق اور یہ لو کارتوس. ہاں بالکل, یہ معاملہ جو ہے نا, تو اب اسلحہ کون دے رہا ہے, کون چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کو سمجھو نا, چھوڑ کے کون گیا ہے, پیسے کون بھیج رہا ہے. باقی تو ان کا وہ کہیں گے کہ جی ہمارا اپنا اسلام ہے, ہمیں تھوڑے ہی امریکہ نے یہ اسلام سکھایا ہے. اسلام تو ہمارا اپنا ہے, امریکہ نے صرف ہمارے اسلام کی جولی میں ہتھیار ڈالے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو وہ والا ایک تو یہ. اچھا اسی میں اب اضافہ کر لیں, اور وہ ہیں فرقہ پرست, اور یہ سب کیا شیعہ کیا سنی کیا سنیوں کے مختلف جو بھی سیکٹس ہیں, سب کو جو بندہ فرقہ پرست ہے نا, اس کے وی این کے آگے پردہ ہے.
اور بہت آسانی کے ساتھ وہ اس منصوبے میں شامل ہو جاتے ہیں استعمال جنہوں نے فرقہ واریت پیدا کیے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کہہ رہے تھے یہ آپس میں لڑیں, بڑے آرام سے وہ بیٹھ جائے گا. ابھی آپ دیکھو کہ بھائی دلیل کیا ہے, ایرانیوں جو ایرانی ہیں انہوں نے شام میں بہت ظلم کیا ہے, انہوں نے اکیلے کیا ہے. میری بات سنیں, کیا وہ روس ان کے ساتھ نہیں تھا؟ جتنی آپ کو ایرانیوں سے نفرت ہے اتنی روس سے بھی نفرت ہے. نہیں, سعودی اور کویت اس میں شامل رہے. اچھا, وہ میں بعد میں آتا ہوں, پہلے میں تو صرف یہ ان کے اتحادیوں کی بات کر رہا ہوں. باقی ظلم کس نے نہیں کیا؟ مصر میں اخوان کے ساتھ مطلب شیعوں نے تو ظلم نہیں کیا نا, وہاں تو سارے جو حکمران تھے جنہوں نے ظلم کیا وہ سنی تھے نا, سنی تھے, اور حزب النور ان کی اتحادی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح آپ اگر چلے جائیں صدام حسین, کیمیائی ہتھیار جو استعمال کیے مسلمانوں کے اوپر وہ امریکہ نے تو نہیں کیے, اسرائیل نے تو نہیں کیے, کون کرتا رہا؟ صدام حسین کرتا رہا. وہ شیعہ تھا, اور کرد بھی سنی تھے. کرد بھی سنی تھے. ٹھیک ہے. اور اس سے آگے باقی مطلب کس کس کا ذکر پیچھے چلے جائیں تو پھر تو خیر کہاں تک جائیں گے, کربلا تک جانا پڑے گا. واقعہ ارہ کس نے کیا؟ چلیں میں کربلا کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اس پہ وہ کنٹروورسی ہے نا کہ بغاوت تھی, یہ تھا وہ تھا, چلیں اسے چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں ہررا مسلمان مدینہ کی عورتیں 3 دن جو ہے نا وہ اس نے مباح قرار دے دی تھی اپنی فوج کے لیے. یہ سارے سنی تھے. تو پھر کس پر اعتبار؟ اگر آپ نے ماضی گننا ہے تو پھر کس پر اعتبار کریں؟ اور ماضی گنیں گے کبھی اتحاد ہوگا؟ تو اس کا مطلب آپ اس وقت کو پہچان ہی نہیں پا رہے کہ کفر آپ کے اوپر جو حملہ آور ہوا ہے اس نے ایک ایک کر کے یہ ساری مرغیاں ذبح کرنی ہیں, اور آپ اپنے مسلک کی چھتری سے. تو یہ صرف سنیوں کے لیے نہیں ہے نا, شیعہ کون سے کم ہے؟ میری بات سنیں, یہ جو ہوا وہ خامنائی صاحب جو ان کی جو ہو گئی اساسینیشن ہو گئی یا شہادت ہو گئی, جو بھی ایک ہی بات ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں اس میں پاکستان کا کیا کردار تھا؟ تو کیا یہاں پہ اہل تشیع نے؟ اور چھوڑیں وہ, چلے لوگوں کو غصہ آ گیا, انہوں نے اسکردو میں یہ کر دیا وہ کر دیا, اس کے بعد ان کے سارے لیڈر ان کے تحفظ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. سب نے ان کی وہ کی. وہ تو میرے خیال ہے ادھر سے شٹ اپ کال آئی ہوگی تو ادھر سے چپ ہو کے بیٹھے. ان کا اپنا سمجھ تو یہی تھی کہ آگ لگا دو, ادھر توڑ پھوڑ کریں. تو یہ سارے مطلب یہ بسم اللہ کے گنبد میں بند والی بات ہے. یہ 2 رکعت کے امام جتنے بھی ہیں نا, یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے لیے. بالکل سر, ٹائم بھی کم ہے اور میرے خیال سے گفتگو ہماری لمبی چل سکتی ہے, لیکن یہ کہ خیال صاحب نے سفر کے لیے نکلنا بھی ہے, تو انشاءاللہ دوبارہ واپس آتے ہیں تو اس پہ تفصیلی ڈسکشن کریں گے. آج بھی کافی سیراسل گفتگو ہوئی, تو اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے, مجھے مہتاب بھائی کو, خالد صاحب کو. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.